فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في كتاب المبين وهو أصدق القائلين وقاله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. صلوات. عزاداران سید الشہداء و ماتم داران حسین، آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر سورہ زاریات کی 55ویں آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. وذکر، یاد دلایا کرو. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. جتنی بھی معصومین و اہل بیت علیہ السلام کی ولادت اور وفات کے سلسلے ہیں وہ اسی آیت پر لبیک کہتے ہیں کہ ہم یاد دلاتے ہیں اور یاد دلانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. 8 محرم شہنشاہ وفا حضرت ابو فضل العباس سے منسوب ہے. آج ہم عباس کا ذکر کر کے شہادت حاصل کریں. کون عباس؟ پوچھا کسی نے کہ وفا کس کا نام ہے. پوچھا کسی نے کہ وفا کس کا نام ہے. میں نے قلم اٹھا کے عباس لکھ دیا. عزیزو، عباس وہ ہے جس کی تمنا علی نے کی. وہ علی جس نے اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. مانگا تو فقط عباس. جس نے کبھی کچھ مانگا نہ ہو تو قدرت نے کتنا سجا سنوار کے عطا کیا ہوگا. بس اس سے عباس کی منزلت کو سمجھ لیں کہ عباس کی منزلت کیا ہے. تو واقعہ یہ ہے، روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ علی عقیل سے کہتے ہیں، عقیل تم اصحاب عرب سے واقف ہو، کسی شجاع گھرانے کی بیوی کو منتخب کر دو، میں عقد کرنا چاہتا ہوں. عقیل نے پوچھا مولا شجاع گھرانے کی بیوی کی تلاش کیوں؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے. لہٰذا عقد ہو گیا جناب ام البنین کے ساتھ. علی کی دعا اور تمنا بے اثر نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ وقت آیا کہ ایک چاند سا بچہ آغوش مادر میں آیا. یہ اتنا خوبصورت تھا کہ قمر بن ہاشم کے لقب سے پکارا گیا اور نام عباس ابن علی رکھا گیا. درود بجے محمد و آل محمد. عباس وہ لفظ ہے جسے لکھو تو کہیں زیر نہیں آتا. 4 حروف ہیں عباس کے نام میں، عین، بے، الف اور سین. پہلا حرف عین، دوسرا حرف بے، تیسرا الف اور چوتھا سین. یہ حرف کہاں سے آ گئے؟ خوب کہا ہے محسن نقوی نے، چن لی خیال نے جو اجل سے علی کی عین. چن لی خیال نے جو اجل سے علی کی عین. بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین. الحمد کے
الف کا سراپا دلوں کا چین، والانس کی یہ سین یہ نقطے دل حسین، ہر حرف کائنات کا آغاز بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ درود بھیجے محمد آل محمد پہ نام صلی اللہ۔ صفین میرے مولا عباس کی پہلی جنگ، اور کربلا آخری معرکہ۔ جناب شوکت اور نواب سرسی نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو نظم کیا ہے۔ فرمایا صفین کا میدان، علی کا اعلان، آج میرا کون سا بیٹا لڑے گا؟ حسنین آگے بڑھے، علی نے کہا میرا اعلان پھر سے سنو۔ میں نے کہا میرا کون سا بیٹا؟ حسن کہتے ہیں بابا کیا مطلب؟ علی کہتے ہیں تم تو مباہلہ ہی سے محمد کے ہو، میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں۔ حسنین پیچھے ہٹے، وفا کا پروردگار آگے بڑھا، وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے۔ عباس دھیرے سے کہتے ہیں بابا دل میرا یہ ہے کہ آج میں لڑوں، دل میرا یہ ہے کہ آج میں لڑوں۔ علی کہتے ہیں تمنا میری بھی یہ ہے کہ آج تو لڑے، مگر میری ایک شرط ہے، لڑنا یوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ باپ تھا کہ بیٹا۔ عباس کہتے ہیں بابا آپ اجازت تو دیں، ایسے لڑوں گا کہ دنیا سے یہ فیصلہ ہی نہ ہوگا کہ محمد کا علی ہے یا حسین کا علی ہے۔ علی اجازت دیتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں بابا فقط اجازت ہی نہیں، ایک احسان اور کریں، ابا اپنی دیں، قبا اپنی دیں، امامہ اپنا دیں، نالین اپنی دیں، رہوار اپنا دیں، تلوار اپنی دیں، زرہ اپنی دیں، نقاب اپنا دیں، پہران اپنا دیں اور دعا اپنی دیں۔ علی منہ چوم کے فرماتے ہیں ابا لے جا، قبا لے جا، امامہ لے جا، نالین لے جا، رہوار لے جا، تلوار لے جا، زرہ لے جا، پیرہن لے جا، دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ 37 ہجری صفین کا میدان، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پر عباس کا پہلا قدم، عباس کی زندگی کا پہلا حملہ، عباس کی زندگی کا پہلا حملہ۔ علی نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا، علی نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا، علی بنا کر رہوار پر بٹھایا۔ علی کا بیٹا علی بن کر میدان کو جانے لگا، علی کا بیٹا علی بن کر میدان کو جانے لگا۔ میدان میں پہنچے، رجس پڑی، فرمایا واقف نہیں ہو میرا گھرانہ ہے کون سا؟ واقف نہیں ہو میرا گھرانہ ہے کون سا؟ یہ عمر کون سی ہے؟ زمانہ ہے کون سا؟ یہ ہاتھ کون سا ہے؟ یہ شانہ ہے کون سا؟ میری رگوں میں خون کا خزانہ ہے کون سا؟ ارے مردے تو کیا بتائیں گے، زندوں سے پوچھ لو، حیدر کی مار اپنے بزرگوں سے پوچھ لو، حیدر کی مار اپنے بزرگوں سے پوچھ لو۔ بس اس کے بعد علی کے لال نے حملہ کیا، زوردار حملہ۔ لکھا ہے کہ 40 زیادہ سے زیادہ 400 قطاریں بن گئیں، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر سے بھاگا، کوئی ادھر سے بھاگا، ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا ہے بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، 1,80,000 کا لشکر، 1,80,000 کا لشکر، اللہ جانے کتنے ہزار خیمے، ہر خیمے سے یہی آواز، آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا۔ جب ہر طرف سے یہ آواز آئی علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا، اس وقت علی عباس کو بلا کے غازی کا منہ چوم کے مسکرا کے فرما رہے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈ لے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈ لے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ عزاداران حسین، عباس اس شیر کا نام ہے جس کی شجاعت کا تذکرہ کربلا کے بھی میدان میں ہر مجاہد نے اپنی زبان میں کیا،
حبیب ابن مظاہر کربلا کے بوڑھے مجاہد، کمر جھکی ہوئی، بھویں بڑھی ہوئی، میدان میں پہنچے، رجس پڑی۔ جناب قمر جلالوی نے اس کے بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں بولے حبیب غیظ میں اے شمر بد خصال، تو جن کو کہہ رہا تھا شجاعت میں بے مثال، لے دیکھ میرے سامنے ان سب کا کیا ہے حال، تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال، جب مجھ سے ایسے جواں بھاگ جائیں گے، ارے کیا ہوگا جب حضرت عباس آئیں گے۔ درود بھیجے محمد آل محمد پہ۔ عزاداران حسین، فضائل عباس کے اوپر لوگوں نے بہت شعر لکھے، لاکھوں شعر لکھے گئے ہیں، مگر وہ فقرے جو ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آداب زیارات ہمیں تعلیم کیے، وہ بہترین ذخیرہ ہے عباس کے فضائل اور عباس کی شخصیت کو سمجھنے کا۔ معصوم فرماتے ہیں سلام اللہ والسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تقتدی وتعر علیک یابن امیر المومنین، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مرسل۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ معصوم نے فرمایا سلام اللہ والسلام ملائکتہ سلام اللہ السلام و ملائکتہ المقربین، اے عباس آپ پر اللہ کا سلام، اے عباس آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام ہی دیتا ہوں، اشہد لک بالتسلیم میں گواہی دیتا ہوں، وتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تسلیم، تصدیق، وفا اور نصیحت آپ ان منزلوں پر فائز تھے۔ یعنی آپ نے وفا کے حق کو ادا کیا، آپ نے تسلیم کے حق کو ادا کیا، آپ نے نصیحت کے حق کو ادا کیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے نہیں، امیر المومنین کے لیے نہیں، لے خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے نواسے حسین کے لیے، وفا حسین کے لیے، تسلیم حسین کے لیے، تصدیق حسین کے لیے۔ درود بھیجے محمد آل محمد پہ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یہ عبد صالح آپ کا عظیم لقب ہے، دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، عبد اور صالح۔ عبد فارسی میں عبد کہتے ہیں بندے کو، اور اردو ترجمہ غلام ہے، اور صالح کو سمجھنے کے لیے عمل صالح سمجھنا ضروری ہے۔ عمل صالح سمجھ میں آ جائے تو عبد صالح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آئیے قرآن سے دیکھیں کہ صالح کیا ہے۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پوری آیت کی تشریح نہیں کروں گا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ یہاں پر لوگوں نے عمل صالح سے یہ مطلب نکالا کہ عمل صالح وہ عبادتیں ہیں جن کو واجبات اور مستحب کہتے ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح سمجھ میں آ جائے تو عبد صالح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک واقعہ ہے اور ایک آیت ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جب صحن کعبہ میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ سرداران مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ آج ہم عبداللہ کے بیٹے کو ذبح کریں گے، لہٰذا آلائش منگوائی گئی اور عبداللہ کے بیٹے کے سر پہ آلائش ڈالی۔ یقیناً پیغمبر کو دکھ پہنچا۔ جناب حمزہ اس وقت مکے سے باہر تھے، شکار پہ گئے تھے، جب واپس آئے واقعے کا پتہ چلا، فوراً صحن کعبہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جس نے آلائش پھینکی تھی اس کے سر پہ کمان سے حملہ کیا، سر پھٹا۔ ان کے ساتھ کیا عمل کیا، کیا سلوک کیا؟ اس وقت آیت آئی من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو
حیاتن طیبہ، جو کوئی عمل صالح بجا لائے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو اب پتہ چلا کہ عمل صالح جو ہے وہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، عمل صالح ہے حجت خدا کی نصرت۔ عمل صالح ہے حجت خدا کی نصرت، اور یہی نصرت، یہی عمل صالح اگر مسلسل ہو جائے تو ابدیت میں ڈھل جاتا ہے۔ یعنی کوئی حجت خدا میں یہ نیت کر لے بندگی کی، غلامی کی، تو وہ عبد صالح کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اب حسین سو رہیں گے، عباس جاگتے رہیں گے، حسین پانی مانگیں گے تو عباس قمبر سے پہلے دوڑ کے پانی لے کے آئیں گے مسجد میں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ کیا کہنے، عبد صالح ہے تو امامت راحت میں، اور اس عبد صالح عباس کی عبدیت اس منزل پہ تھی کہ آپ کی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی، آپ کو باب الحوائج کا لقب ملا، اور آپ کو عجیب منزلت عطا ہے۔ آپ کی مجلس میں معصوم آتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ملاقات امام زمان، آقائے حسن ابتہی ایران کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ملاقات امام زمان، اس میں ایک مضمون لکھا ہے حضرت عباس کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مجتہد حج پر جا رہے تھے اپنا قافلہ لے کر، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی زیارت معصوم کہ یا امام زمانہ آپ مجھے ہدایت دیں، آپ مجھے بتائیں، مجھے حج کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دل سے فریاد کی تھی، کمرہ روشن ہو گیا، امام تشریف لائے، امام نے فرمایا جو ہدایتیں پہلے سے درج ہیں پہلے ان کو پورا کرو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب میدان عرفہ میں جاؤ تو عرفے کے دن وہاں پہ ایک مجلس کرنا اور منادی یہ کرنا کہ کوئی بیمار ہو، کوئی حاجت مند ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، وہ سب اس مجلس میں آئے، مگر اس مجلس میں جو ذکر کرنا وہ حضرت عباس کا ذکر کرنا، اور جب قمر بنی ہاشم عباس کا ذکر ہو تو محمد سے لے کے عسکری تک سب میرے ذمہ یہ فرض عائد کرتے ہیں کہ میں خود اس مجلس میں جاؤں، اور جو مومنین عباس کے فضائل سن کر خوش ہو رہے ہوں، اور جو مومنین عباس کے مصائب پر بے تحاشا روئیں، تو میں تمہیں امام کی حیثیت سے ان کے حاجات پہ وہیں قبولیت کے دستخط کر کے فرشتوں کے ذمے لگاؤں کہ ابھی وہ مجلس سے اٹھ کر باہر نہ جانے پائیں، ان کے حاجات پورے ہو جائیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ عزاداران حسین، آج بھی عباس کی مجلس ہے، امام ضرور تشریف فرما ہوں گے، بس عزاداروں عباس کی مجلس، عباس کے مصائب ایسے گم ہو کے سنو کہ معصوم آپ کی حاجات پوری کر دیں۔ آپ بھی پھلوں کو اٹھانے آئے ہو، اپنی منتیں لے کے آئے ہو، بس عباس کے مصائب ایسے سنو کہ معصوم آپ کی مرادیں پوری کر دیں۔ ہاں عزاداروں، اس عبد صالح عباس کی عبدیت، ایک مرتبہ تلائے پھر رہے ہیں عباس کربلا میں شب عاشور، جناب ذوالفقارین قریب آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں مولا ذرا خیموں کے پیچھے آئیں، خیموں کے پیچھے لے کے گئے اور واقعہ بیان کیا۔ عقیل کو بلایا تھا، عقیل نے آپ کی مادر گرامی کا انتخاب کیا تھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا آقا یاد رکھیے گا علی آجی کے دن کے لیے آپ کو ذخیرہ کر کے گئے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ عباس نے انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹیں، اور کہا اے زہیر ہم سے کیا کہہ رہے ہو؟ ارے دیکھنا کل ایسی جنگ کروں گا کہ قیامت تک یاد رہے گی۔ اور شاید یہی وہ شجاعت کا جذبہ تھا کہ حسین نے سب کو جنگ کی اجازت دی، بس عباس کو جنگ کی اجازت نہ دی۔ جب اجازت مانگتے تو کہہ دیتے ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کی زینت ہو۔ عقیل کا انتخاب، میں کیوں کہوں عقیل کا انتخاب، یہ عقیل کا انتخاب نہ تھا، یہ قدرت چن رہی تھی عبد صالح کو، یہ قدرت چن رہی تھی علمدار کو، زبان عقیل کی تھی
تھی، زبان عقیل کی تھی، ارادہ ادھر کا تھا۔ ایسی بیوی کو چنا کہ جن کے خاندان میں شجاعت ہی نہ تھی بلکہ وفا کا پیکر، بلکہ محبت کی تصویر۔ ہاں ایسی بیوی جن کے لیے سنتا ہوں کہ کبھی اپنے کو ماں نہ کہلوایا، ہمیشہ کنیز کہلواتی رہی، فاطمہ کی کنیز۔ ہاں آزادارو، جناب ام البنین وہ تھیں کہ جن کے 4 بیٹے تھے اور بیٹے بھی علی سے، تو جب کوئی آپ کو ام البنین کہتا تو بہت خوش ہوتی تھیں۔ علی کے بیٹے اور میرے وطن سے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر کربلا کے بعد جب آپ کو کوئی ام البنین کہتا تو دہاڑے مارتی تھیں، اب مجھے ام البنین مت کہا کرو، ارے میرے 4 بیٹے تھے، وہ چاروں شیر کربلا میں مارے گئے۔ آیا کرتی تھیں جنت البقیع میں اور قبر جیسی قبروں پہ نشان بناتی، یہ عباس کی قبر، یہ اون کی قبر، یہ جعفر کی قبر، اور قبروں پہ نشان بناتی جاتی۔ پھر کہتی کیا میں عباس کے لیے رہوں، کیا میں اون کے لیے رہوں، کیا میں جعفر کے لیے رہوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں ان سب پہ نہیں رہوں گی۔ دنیا یہ کہے گی ماں موجود تھی اور رو رہی تھی، اور میں اس بچے کا ماتم کروں گی جس کی ماں نہ تھی۔ پھر کہتی واہ حسینہ، واہ حسینہ، ایسی وفادار بی بی، ان کی گود کے پلے ہیں عباس، عباس کی وفاداری، عباس کی جانثاری، ناز عباس پر حسین کو۔ عزادارو، جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا، جناب ام البنین حضرت امام حسین کے پاس آئیں اور فرمایا شہزادے ایک لمحے کے لیے عباس مجھے دے دے۔ امام حسین نے کہا لے جائیں۔ جناب ام البنین عباس کو لے کر روضہ رسول میں آئیں اور روضہ رسول میں آ کے اپنے سفید بالوں والے سر سے علی کی دی ہوئی چادر اتاری، روضہ رسول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عباس کا بایاں ہاتھ پکڑا، اپنے سر پہ رکھا، دایاں ہاتھ پکڑا، قبر رسول پہ رکھا، کہا بیٹا رسول کی قبر اور ماں کے سر کی قسم کھا کہ جب تک تیرے دونوں بازو سلامت ہیں، ارے زینب کی چادر نہیں چھنے گی، حسین کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ آزادارو، یہ ہے عباس، اور اس عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب اجازت مانگتے ہیں کہہ دیتے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اے بھیا تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار تھا، اے آقا اتنی اجازت دے دیجئے کہ گھاٹ جا کے پانی لے آؤں بچوں کے لیے۔ عزادارو، حسین نے سر کو جھکایا، عباس خیمے میں آئے، مشک اتار کے چلنے لگے۔ سکینہ نے دامن پکڑ لیا، اے چچا صبح سے جو میدان کو گیا پلٹا نہیں، اے امو جان کہاں چھوڑ کے چلے؟ عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، سکینہ دامن پکڑے کھڑی ہے۔ عزادارو، سکینہ کو سمجھا کے رخصت ہوئے، آئے میدان میں، دریا کا رخ کیا، 4000 سپاہی راستہ روکے ہوئے، مگر علی کے شیر کو بھی کیا کوئی روک سکتا ہے؟ حملہ کیا، زوردار حملہ، لشکر بھاگا، عباس دریا تک پہنچے، عباس نے دریا میں گھوڑا ڈالا، ارے پیاسے بچوں نے 3 دن کے بعد لہریں لیتا ہوا دریا دیکھا، دریا میں عباس کے گھوڑے کو دیکھا، دریا میں سوکھی ہوئی مشک کو دیکھا۔ اب جو کوئی بچہ کہتا ہائے پیاس، سکینہ کہتی اب کیوں رو رہے ہو؟ ارے میرا چچا پانی لا رہا ہے، اب پانی آتا ہوگا۔ عباس نکلے، گھوڑے کو دریا سے نکالا،
خیموں کا رخ کیا، بھاگے ہی فوجیں پلٹی، فوج نے پھر رستہ روکا۔ اب عباس جنگ بھی کرتے جا رہے ہیں، مشق کو بچاتے بھی جا رہے ہیں۔ عزادارو، آج عباس کی مجلس ہے، آج علمدار کا ماتم ہے۔ ارے اس ماں کے بچے کا ماتم ہے جو اپنے بچے میں نہیں روئی۔ عزادارو، تلوار چلی، عباس کا ایک ہاتھ کٹا، آگے بڑھے، دائنا ہاتھ کٹا۔ عزادارو، نہیں سمجھ میں آیا، ارے جس نے علی سے جنگ سیکھی ہو اس کے بازو کیسے کٹ گئے، اس کے شانے کیسے کٹ گئے؟ میرا دل یہ کہتا ہے عباس، میرا دل یہ کہتا ہے عباس جب خیمے سے چلے تھے ایک منزل تھی، ایک ارادہ تھا، ہم فوجوں کو بھگا دیں، دریا تک پہنچ جائیں، مگر اب عباس کی توجہ مشق کی طرف ہے۔ جب توجہ بڑھ جاتی ہے نا دشمن کو موقع مل جاتا ہے۔ اب عباس اپنی فکر میں نہیں، مشق کی فکر میں۔ عزادارو، دشمن کو موقع ملا، وار کیا، دائنا ہاتھ کٹا، پھر وار کیا، بایاں ہاتھ کٹا۔ عباس نے مشق کو دانتوں سے دبایا۔ عزادارو، گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ دیے جا رہے ہیں، ارے کسی طرح پیاسوں تک پانی پہنچ جائے۔ حبیب بن مسلم کہتا ہے تھوڑی دور پہنچتے تھے، گھوڑے پہ کھڑے ہوتے، دیکھتے پیاسے بچے کتنی دور ہیں، ارے سکینہ تک پانی میں یہ کتنا فاصلہ ہے۔ عزادارو، ایک تیر چلا، ارے مشق پر لگا، مشق چھدی، پانی بہا، عزادارو بہہ گیا پانی۔ عزادارو، ایک گرد چلا، عباس کے سر پہ لگا، عباس کا سر شکفتہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چلے، طاقت نے ساتھ چھوڑا، عباس گھوڑے سے زمین کی طرف چلے۔ عزادارو، ارے میرے آقا کے مسائب میں سب سے سخت بات یہ ہے، ارے جو بھی شہید گرتا تھا اس کے بازو ہوتے تھے، ارے یہ وہ مظلوم گر رہا ہے جس کے بازو نہیں ہے۔ ارے میرا بابو لوا ہے، میرا آقا سرگر سے زخمی، شان قلب، تیر سینہ تیروں سے چھلنی، مزمحل، ارے بچوں کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ کس طرح میرا آقا گھوڑے سے زمین پہ آیا ہوگا، آواز دی، آقا مدد کیجئے۔ حسین چلے، چل کر گرے، گر کر پھر اٹھے، آواز دیتے جاتے تھے عباس تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی۔ عباس، اب جو سرانے پہنچے، اب جو اپنے علمدار کا حال دیکھا، بازو کٹے ہوئے، سر پھٹا ہوا، سینہ تیروں سے چلنی، حسین نے مرثیہ پڑھا۔ عزادارو، یہ شہید تمام شہیدوں میں سب سے زیادہ رونے کا حقدار ہے۔ اس نے امام حسین کو کربلا میں رلایا، اس نے حسین کو رلایا۔ امام حسین نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، آنکھوں سے خون صاف کیا، بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی۔ عباس نے وصیتیں کی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جائے گا، مولا میں سکینہ کی خواہش نہ پوری کر سکا، مجھے خیمے میں مت لے جانا۔ بس اس کے بعد حضرت عباس نے امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، ہونٹ کانپے اور پتلیاں ہمیشہ کو ٹھہر گئی۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، اے عباس، اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی۔ اے بھیا، اب تیری زینب جاگے گی، اب تیری سکینہ جاگے گی۔ واہ عباسا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، اور لعنت اللہ
على القوم الظالمين